میں نے رومی سے کہا، یہ ہے جو قصر لال ناب، یہ کہ جس کو باج ادا کرتا ہے روشن آفتاب، یہ مقام دلکشا کاشانہ تابندہ تر، حوریں آئیں باندھ کر احرام اس درگاہ پر، جستجو کا ذوق تو نے رہنوردوں کو دیا، یہ محل کس کا ہے، اس کا کون مالک ہے بتا۔ یہ ہے، رومی نے کہا، کاشانہ شرف النساء، جس کا مرغ بام ہے نورانیوں کا ہم نوا۔ اپنے قلزم کو نہ پھر اس طرح کا گوہر ملا، پھر کسی ماں نے نہ ایسی بیٹی کو پیدا کیا۔ خاک ہے لاہور کی اس کی لحد سے آسماں، واقف اس کے راز پنہا سے نہیں اہل جہاں۔ اس کی ہستی تھی سراپا ذوق و شوق و درد و داغ، صوبہ پنجاب کے حاکم کی تھی چشم و چراغ۔ میں زندہ رود نے رومی سے پوچھا کہ خالص لال سے بنا ہوا یہ کاشانہ کس کا ہے، جو سورج سے بھی خراج لے رہا ہے، یعنی اس کی چمک دمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں۔ یہ مقام، یہ منزل اور یہ بلند محل جس کے دروازے پہ حوریں بھی ادب و احترام سے کھڑی ہیں، کس کا ہے؟ اے کہ آپ رومی نے راہ حق پہ چلنے والوں میں جستجو کا جذبہ پیدا کیا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ اس کا مالک کون ہے؟ رومی جواب میں بولے، یہ شرف النساء کا کاشانہ ہے، جس کی چھت کا پرندہ فرشتوں سے ہم کلام ہے۔ گویا یہ بہت بلند و پاک محل ہے، ہمارے سمندر نے اس قسم کا موتی پیدا نہیں کیا، کسی ماں نے ایسی بیٹی کو جنم نہیں دیا، ہندوستان کے مسلمانوں میں ایسی پاک فطرت اور اللہ مس لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ سرزمین لاہور اس مزار کے باعث آسماں یعنی بلند مرتبہ ہے، دنیا میں کوئی بھی اس کے راز سے آگاہ نہیں۔ گویا اس نیک لڑکی کا جو بلند مقام و مرتبہ ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ شرف النساء سراپا ذوق و شوق اور درد و داغ تھی، عشق حقیقی کے جذبوں سے سرشار تھی۔ وہ پنجاب کے صوبے دار کی چشم و چراغ بیٹی تھی، وہ عبدالصمد حاکم پنجاب کے خاندان کا فروغ تھی۔ اس کا فقر ایک ایسا نقش تھا جو ابد تک قائم رہے گا۔ وہ جہاں میں تھی فروغ دودہ عبدالصمد، نقش اس کے فقر کا باقی رہے گا تا ابد۔ فیض قرآن مبین تھا سوز و ساز زندگی، وہ تلاوت سے کسی ساعت نہیں غافل رہی۔ تیغ دو روح تھی کمر میں، ہاتھ میں قرآن تھا، تن بدن ہوش و حواس اللہ مست ہر آن تھا۔ زندگانی خلوت و شمشیر و قرآن و نماز، اے خوشا وہ عمر جو ہر دم تھی مرہون نیاز۔ آخری سانس آ گئی جس وقت اس کے ہونٹ پر، اس نے مشتاقانہ اپنی ماں کی جانب کی نظر، بولی میری زندگی کے راز کو پہچانیے، یہ میری شمشیر یہ قرآن ہے، ان کو دیکھیں، یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کی پاسباں، گھومتا ہے زندگی کا ان کے محور پر جہاں، ایسے عالم میں جہاں مر جاتی ہے ہر ایک نفس۔ آپ کی بیٹی انہی دو کی تھی محرم اور بس، وقت رخصت یہ ہے میری التجا سن لیجئے، تیغ اور قرآن کو مجھ سے جدا مت کیجئے۔ وہ عبدالصمد کے خاندان کا فروغ تھی، اس کا فقر ایک ایسا نقش تھا جو ابد تک قائم رہے گا۔ وہ اس خاطر کہ قرآن کریم کے فیضان سے اس کا وجود پوری طور پر سوز حاصل کر لے، قرآن کی تلاوت سے ایک پل بھی فارغ نہ بیٹھتی تھی۔ اس کی کمر پر 2 دھاری تلوار بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا۔ اس کا تن بدن اور اس کے ہوش و حواس اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے۔ خلوت اور تلوار اور قرآن و نماز سب گویا اس کی ہر وقت کی ساتھی تھی۔ وہ زندگی کیسی اچھی ہے جو خدا کے حضور اس نیاز و عاجزی میں بسر ہو۔ جب اس کے ہونٹوں پر آخری دم پہنچا تو اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور مشتاقانہ انداز میں دیکھا، پھر ان سے کہنے لگی، امی اگر آپ کو میرے راز سے آگاہی ہے تو اس تلوار اور قرآن کو دیکھیے،
گویا یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی کا سرمایہ تھیں۔ یہ دو قوتیں تلوار اور قرآن ایک دوسرے کی محافظ ہیں اور زندگی کی کائنات کا محور زندگی انہی دو کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس دنیا میں جو ہر لمحے فنے کی طرف جا رہی ہے، یہ دو چیزیں آپ کی بیٹی کی محرم تھیں۔ اس نے تمام عمر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تلوار اور قرآن کو مجھ سے الگ نہ کرنا۔ میری تربت پر کتاب و تیغ کو رکھ دیجئے، گنبد و قندیل کی وقت نہیں میرے لیے، مومنوں کے واسطے ہے تیغ اور قرآن بہت۔ میری تربت کے لیے بھی ہے یہی ساما بہت، مدتوں زری کلس کے نیچے یہ ساما رہا، قبر پر رکھا ہوا شمشیر اور قرآن رہا، آشکار اس کی لحد نے کر دیا راز ثبات، دار فانی میں دیا مومن کو پیغام حیات، پر مسلمان نے سلوک ایسا کیا آپ اپنے ساتھ، گردش دوران نے کی زیر و زبر اس کی بساط، غیر حق سے بندہ حق بے طرح ڈرنے لگا، پیشہ روبائی کا اب شیر خدا کرنے لگا، اس کے دل سے تاب و تب جاتی رہی سیماب کی، تجھ کو ہے معلوم کیا حالت ہوئی پنجاب کی، خالصہ شمشیر بھی قرآن بھی لے کر گیا، وہ جو اس کشور میں ہوتا تھا مسلمان مر گیا۔ مسلمان قرآن اور شمشیر سے بیگانہ ہو گئے، اس لیے ذلت و خواری ان کا مقدر بن گئی اور حکمرانی سے وہ محروم ہو گئے۔